بھارت کے اندر جو کرونا کی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ تمام حدیں پار کر گئی ہے۔ چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں بازاروں میں، سڑکوں کے اوپر لوگ پڑے ہیں۔ انسانیت کے لحاظ سے بھی، مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھی، پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی دکھ ہے۔ کس طرح اب وہ مسلمان جن کا انڈیا میں جینا حرام کیا ہوا تھا، آج وہ کس طرح اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر انہی ہندوؤں کو ان کی جانیں بچا رہے ہیں۔ کدھر وہ ٹھیکیدار، کدھر وہ گوسوامی، اور کدھر وہ انڈیا کے وہ اینکر کہ جن کو اقوام کو آپ نیچ درجہ سمجھتے تھے، آج وہی اقوام کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ ہے۔ تو کیا آج آپ اپنی رگیں کاٹ پھینکیں گے؟ کیا آج آپ اپنے گلے کاٹ لیں گے؟ تو خدا را اس نفرت کی آگ سے نکلیں کہ خدا را اپنے ان حکمرانوں سے نجات حاصل کیجئے جو نفرت کے نام پہ آپ سے ووٹ لیتے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت کے نام سے، اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ویژن میڈیا سیل اور میں آپ کا ہوسٹ اقبال ظہیر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انڈیا۔ بھارت کے اندر جو کرونا کی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ تمام حدیں پار کر گئی ہے۔ آج میں بالکل تنقید نہیں کرنے والا، لیکن چند حقائق انڈین عوام کے سامنے، خاص کر بھارت کی عوام کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ مسلمان جن کو پچھلے چند سالوں میں انڈیا کے اندر جن کا جینا حرام کیا ہوا تھا، ہر جگہ جگہ پہ ان کو مسلمان ہونے کی پاداش میں ان کو سزا دی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، ان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا انڈیا کے اندر۔ آج وہی مسلمان جو انسانیت انڈیا کے اندر سسک سسک کر اپنی جانیں دے رہی ہے، چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں بازاروں میں، سڑکوں کے اوپر لوگ پڑے ہیں، اور انہی کے ساتھ آج مسلمان تعاون کر رہے ہیں، اور مسلمان تعاون کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ چاہے آپ کا بدترین دشمن بھی ہو، جب اس کے اوپر جان کا مسئلہ آئے تو اس کی مدد کرنی ہے، اس کی جان بچانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ ہمارا قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ کس طرح اب وہ مسلمان جن کا انڈیا میں جینا حرام کیا ہوا تھا، آج وہ کس طرح اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر انہی ہندوؤں کو ان کی جانیں بچا رہے ہیں، اور کس طرح وہ لوگ انڈیا کے اندر سڑکوں کے اوپر اور فٹ پاتھوں کے اوپر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے اور علاج نہ ملنے کی وجہ سے کس طرح وہ جانیں دے رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے ہیں اپنی۔ انسانیت کے لحاظ سے بھی، مسلمان ہونے کے لحاظ سے بھی، پاکستانی ہونے کے لحاظ سے بھی دکھ ہے کہ ہمارے ہمسائے ممالک میں جو ہے وہ اتنی خطرناک ترین صورتحال پہنچ چکی ہے کہ وہ بیچارے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ چاہے دشمن جتنا مرضی ظالم ہو، جتنا مرضی بدترین دشمن ہو، لیکن اگر اس کی بھی ہم جان بچاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثواب ہے، اجر کا کام ہے۔ اور آج میں ان بھارت کے مذہب کے ٹھیکیداروں کو آج میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، کدھر ہے وہ ٹھیکیدار، کدھر ہے وہ گوسوامی، اور کدھر ہے وہ انڈیا کے وہ اینکر جو چیخ چیخ کر اور دن رات مسلمانوں کے خلاف میڈیا کے اوپر آ کے بیان بازی کرتے تھے اور چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے ہم ان کے احسان نہیں لیں گے، ہم ان کے اوپر جو ہے اپنے اوپر ان کا احسان نہیں مانیں گے، اور ہم ان سے کسی قسم کی مدد نہیں طلب کریں گے۔ آج دیکھیں وہی جو جن کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا تبلیغی جماعت کے افراد کہ انہوں یہ کرونا پھیلانے کے ذمہ دار ہیں انڈیا کے اندر، آج وہی تبلیغی جماعت کے کارکنان، وہی مسلمان اور جن کا آپ احسان لینا نہیں چاہتے تھے، وہی مسلمان آپ دیکھیں آج اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا خون کا عطیہ دے رہے ہیں، اپنا پلازما ہسپتالوں کے اندر جا کے دے رہے ہیں، اور جب ہاسپٹل سے نکلتے ہیں تو عام عوام، عام جنتا اور پولیس ان کے اوپر پھول نچھاور کر رہی ہے۔ یہ ہے ہمارا مذہب اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے۔ آپ پتھر ماریں، آپ لاٹھیاں ماریں، آپ قتل کر دیں، لیکن بدلے میں جب آپ مشکل میں ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ ہم دلی طور پر ہمیں دکھ محسوس ہوگا، اور آج میں خصوصاً بھارت کی عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ان حکمرانوں سے نجات حاصل کیجئے جو نفرت کے نام پہ آپ سے ووٹ لیتے ہیں، پاکستان کے خلاف نفرت کے نام سے، اسلام کے خلاف نفرت کے نام سے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کے نام سے آپ سے ووٹ لیتے ہیں، اور پھر آپ کا خون چوستے ہیں، اور پھر یہ دو اقوام کے درمیان پچھلے کئی دہائیوں سے ایک محاذ رائی انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کریں کہ شاید
اگر ہم پاکستانیوں کو مار دیں گے یا مسلمانوں کو مار دیں گے تو دنیا کی وہ عظیم ترین قوم بن جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آج وہی مسلمان جو آپ کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہ بغیر کسی امتیاز کے کہ کوئی مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا بدھسٹ ہے، وہ اس کو خون کا عطیہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے پلازما دے رہے ہیں۔ ان کو بھی کورونا کا خطرہ ہے دوبارہ ہونے کا، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں صرف اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کا بھی ملک ہے اور یہ انسانیت کا جو درس اسلام نے دیا ہے اور جو ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انسانیت کو دیکھے اور اپنے تئیں جو ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کو اقوام کو آپ نیچ درجہ سمجھتے تھے، آج وہی اقوام کا خون آپ کی رگوں میں دوڑ ہے، تو کیا آج آپ اپنی رگیں کاٹ پھینکیں گے؟ کیا آج آپ اپنے گلے کاٹ لیں گے؟ تو خدا را اس نفرت کی آگ سے نکلیں اور محبت اور بھائی چارے کا جو درس ہے وہ دیں۔ اپنے میڈیا پہ آ کے بھی بھائی چارے کی بات کریں، آپ ختم کر دیں یہ نفرتیں، آپ بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ اور آپ پاکستانیوں کی بات کر لیتے کہ پاکستانی آج اتنے دکھ میں مبتلا ہیں، درد میں مبتلا ہیں کہ بھارت کے اندر، ہمارے ہمسائے ملک کے اندر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ شخص، وہ عورت، وہ بچہ، وہ بوڑھی ماں، وہ بوڑھا باپ کس طرح آکسیجن کے بغیر تڑپ تڑپ کے جانے دے رہے ہیں۔ بیڈ نہیں ہے، ایمبولینسز نہیں ہے، ایک ایمبولینس کے اندر 10 8 لوگوں کو 12 لوگوں کو بھر کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو آج وہی پاکستان کے اندر جو عیدی تھے، ان کے بیٹے فیصل عیدی نے اعلان کیا کہ ہم 50 ایمبولینسز بھارت کو دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا جذبہ خیر سگالی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلام جو ہمیں درس دیتا ہے ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ امن پسند دین ہے، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم وقت آئے تو بغیر کسی مذہب دیکھے ہم دوسرے کے اوپر جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر یہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے، حالانکہ پاکستان میں بھی کورونا کی وبا پھیل رہی ہے، پاکستان میں بھی آکسیجن جو ہے وہ تقریباً 85 سے 90% آکسیجن کا استعمال ہو رہا ہے، اور آگے مزید اللہ نہ کرے کہ اگر ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ باتیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں کہ ہم انڈیا کو تھوڑی سی آکسیجن دے دیں، یعنی انسانیت کی مدد کر سکیں، اور ہم اپنی جانیں داؤں پہ لگا کے ہم آکسیجن جو ہے انڈیا کو دینے کا سوچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، چاہے وہ کدھر بھی رہتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کہ آؤ آج مل کر انسانیت جو ہے اس کی طرف سوچیں۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ انڈیا میں، بھارت میں، چاہے وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے، اس کو اس بیماری سے، اس وبا سے نجات عطا فرما دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم انسانیت کی اس مشکل وقت میں جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں۔ اگر میں نے ویڈیو میں کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔